بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا ادب ہے، اے تے سور دے سور ہیں۔ چلو چلیے۔ افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان آذان کی معنی جانتے ہی نہیں۔ تو مسلمان نہیں جانتے تو غیر مسلم کیسا جانے؟ اور میں ایک واقعہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ حقیقت واقعہ ہے۔ تقریباً 10-15 سال پہلے جب میں کیرلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے، اور یہ حقیقت بات ہے، مجھے مہمان خصوصی بنا گیا تھا، اور میرے تقریر کے پہلے ایک غیر مسلم پولیٹیشین کو بلایا تھا، اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشین جو غیر مسلم میں کوشش کرتا ہے کہ اگر مسلم گیدرنگ دیکھتا ہے تو وہ تعریف کرے گا اسلام کی۔ تو یہ غیر مسلم پولیٹیشین تعریف کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان مغل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے، اسی لیے مسلمان روز 5 بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے؟ جوک نہیں، حقیقت ہے، اور میں خود گواہ ہوں۔ میں سٹیج پہ بیٹھا تھا، اچھا میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا، تقریر میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے۔ اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں تھا اس وقت، اللہ کے رسول کے ٹائم پہ اکبر بادشاہ کہاں تھے؟ جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ۔ اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آذان کی معنی کو جانے، تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو، اور ساتھ ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتا ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں پتا ہے، ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے۔ اور آذان میں ہم 4 بار دہراتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف، آؤ صلاح کی طرف۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اچھے کام کی طرف، اچھے کام کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم آذان کی معنی جانیں گے، پھر ہمارے دل پہ آذان کا اثر اور گہرا پڑے گا۔ صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ جمعہ میں، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں، کہ جب آپ جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو فوراً جمعہ کی نماز پڑھنے کی طرف جائیے، جماعت کی طرف جائیے۔ اذان صلاح جو جماعت میں ہوتی ہے اس کے پہلے دینا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں، جب موسیٰ علیہ السلام آنکھ کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ اپنے پیروں میں سے جوتیاں نکالو، کیونکہ تم پاک وادی میں ہے، وادی طویٰ میں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اس حکم کا ذکر ہے قرآن مجید میں، سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ اسی لیے ہم مسلمان صلاح کے پہلے ہمارے جوتیاں نکالتے ہیں۔ اس کا ذکر آتا ہے یہودی
اور عیسائی مذہبی کتابوں میں بھی. لکھا ہے بک آف ایگزڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. نزدیک مت آؤ, ٹھہر جاؤ, اپنے پیروں سے جوتیاں نکالو, کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے, وادی طویٰ کی. اس کا ذکر دہرایا گیا ہے, یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں, جہاں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. آپ اپنے پیروں کی جوتیاں نکالو, کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے. The second question was, decades earlier, centuries earlier, there was no clock, no way to keep time, so we could justify that giving azan was right. Now everything is there, clock is there, time is there, so why do we have to give the azan? Very good question. See, the reason we give the azan is for many things. One thing is to tell everyone it is time. You tell me one thing. Everyone has the watch during examination. Yet the teacher rings the bell, time is up. So you tell the school teacher, why are you ringing the bell that the period is up? Everyone has a watch. To tell everyone, finish, time is up, next period. So today when we have the azan, you can have a big clock also, or you can have a big ghanta, a big bell. But a prophet said, bell is not good. Therefore in Christian you have bell, some religion you have the drum. The prophet said no, this is not good. No drum, no bell. Someone suggested human voice, he liked it. So in better than the drum or we have called human voice, and our azan has a message. The bell, sometimes the bell in the school has a message, period is up. Sometimes the bell has a message, period is starting. Sometimes the bell has a message, different message. That fire alarm, run away. You understand, no? Bell cannot speak. You read the bell, okay, fire is there, run away. In the azan, it has a message. It says, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah is the greatest. God is the greatest, 4 times. Allahu Akbar, Allahu Akbar. There's a message. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. That I bear witness there's no God but Allah. He's calling out. I bear witness there's no God but Allah, and Prophet Muhammad is the message of Allah. Hayya lis-salah, hayya lis-salah. Come to salah, come to salah. Hayya lil-falah, hayya lil-falah. Come to success, come to success. He's giving you a message. God is the greatest, God is the greatest, God is the greatest, God is the greatest, 4 times. There's no God but Allah, and Prophet Muhammad is giving you a message that your messenger is only Prophet Muhammad. You don't have to worship him. He is only a messenger. He is the servant of God. 5 times we are reminded in the azan. Prophet Muhammad is the messenger of Allah. He is not Allah. Come to prayers, come to prayers, come to success, come to success. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah is the greatest, Allah is the greatest. So it's a message telling you it is time for prayer. At the same time testifying there's one God. It is a message. And the beauty of it is that whichever part of the world you go, it's only in Arabic. If you have in French, if you go to France, you don't understand French. You say, what is the person shouting? Is he abusing me? So throughout the world you have in Arabic. Even if I don't know Arabic, at least I know the translation of the azan. So it is a reminder. In the morning salah, another reminder. It says, as-salatu khairun minan nawm. Prayer is better than sleep. As-salatu khairun minan nawm. Prayer, now when you hear, prayer is better than sleep, so you get up. With the ghanta, I put the snooze on. You know snooze? Another 10 minutes. Another snooze, 10 minutes. Here, as-salatu khairun minan nawm. Only for the morning's azan. Prayer is better than sleep. So here it's a message. Even though you have watched, you don't keep on watching. So now, because we pray in congregation, our beloved Prophet Muhammad said, there are no less than 3 hadith in Sahih Bukhari, which says that you get 25 times, 27 times more sawab when you pray in congregation. So the azan is reminding you that the congregation is going to start. So you know once the azan is given, within 20 minutes, the congregation will start. So you get ready, you do your wudu, you do your ablution, and you go to the mosque. If it is not there, and many people don't know what is the time for, it keeps on changing, you know. I will not know what is the time for sunset today. Do you know, brother?
Do you know the time for morning sunrise in Dubai? It changes every day. What is it now, you know? Not offhand, no. Most of the people here will have rough idea. So, though you are a scientific person, you have a watch. If the adhan is there, now it is time, I'll go for prayer. So even in the age of science and technology, it's a reminder. And besides the reminder, it's giving you a message. It's calling you towards the truth, it's calling you towards success. So that's the reason even 100 years, 1000 years back it was correct. Even today it is correct. And even tomorrow it will be correct. Hope this convinces you. Thank you kindly. So at least in this question I won you over. Yes, you have. Thank you Inshallah. And I pray to God to guide you and to guide me also. Thank you. إله إلا الله